بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زناکار نوجوان کا قصہ۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا کہ آج کے دن میں نے کون سی غلطی کی، آج کے دن میں نے کون سی خطا کی، آج کے دن میں اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی، آج کے دن میں نے کتنوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا۔ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہگار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہے، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتی بھی کھاتی رہی اور میرے اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے، بھینس بھی ختم ہوا، اب میرے بچے 3 دن کی بھوکی ہیں۔ خدا را تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے، میرے یتیم بچے دن بھر کی بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فرافتہ ہو کر بیٹھا اور کہا اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی۔ اب اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا پیسے راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ میرے خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتی ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے میرے عزت کے محافظ، میرے رب میرے عزت کو بچا۔ اس لڑکی نے کہا اے نوجوان نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا تجھ سے بہت بڑے طاقتور کو موت نے نیلام گاٹھے میں اتار دیا، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، جو انہوں نے بڑے گھر آباد کی تھی اور وہ خالی کی خالی رہ گئی۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کے چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنے آنکھیں کھول کر قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گناہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں تو اتنی ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتی ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پہ ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کرے، آج سے میں پکا توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میرے توبہ قبول فرمائی۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئی نوجوان کو 3 دعائیں دی، کہا اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کہ مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتی ہوئی وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والا ڈائری کھول لی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھ ڈالو۔ جیسے ہی انہیں ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چاند مارے، ہر ایک صفحہ چاند مارا، پھر یہ سارے کے سارے گناہ مٹ گئے تھے، سارے صفحے سفید نظر آ رہی تھی۔ غائب سے ایک آواز آئی، اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی، ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا۔ ساری عمر نمازیں پڑھتے ہیں، ساری عمر نماز پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا، جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔